بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نماز اشراق کا وقت کب سے کب تک ہے، نماز اشراق کی رکعات کتنی ہیں، اور نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو خوش نصیب نمازی فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و درود میں مصروف رہتا ہے، تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتا ہے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے 25 منٹ بعد، یعنی کہ جب سورج صحیح بلند ہو جائے 25 منٹ بعد وہ 2 رکعت ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ خوش نصیب جو نماز اشراق ادا کرتا ہے، اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ نماز اشراق کی 2 رکعت ہے۔ اب اس کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ شروع ہوتا ہے تقریباً 25 منٹ بعد، اور دعویٰ کبریٰ زوال کے ٹائم تک، زوال کا ٹائم شروع ہونے تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ اب اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز اشراق میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کسی خاص سورت کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ترتیب صحیح رکھنی ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ پہلی رکعت جب آپ نے نیت کی، ہاتھوں کو باندھ لیا، ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، اور ساتھ میں سورت ملائی، قل اعوذ برب الفلق۔ اب پہلی رکعت رکوع سجود کے بعد مکمل ہوئی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ، ساتھ میں جب سورت ملانی ہے تو آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس اس سے پہلی نہیں پڑھنی، سورۃ الفلق کے اگلی سورت پڑھنی ہے۔ یہ ترتیب کا لحاظ بڑا ضروری ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو ترتیب آپ نے رکھنی ہے۔ تو باقی اگر آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 20 سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز اشراق ہو جائے گی۔ بلا کراہت جائز ہے، ایک سورت کا تکرار نوافل میں بلا کراہت جائز ہے۔ تو یہ تھی نماز اشراق کے متعلق فضیلت، اس کا ٹائم اور اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ میرے لیے بھی خاص دعائیں کیا کریں، اللہ جل شانہ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم میں سے خاص الخاص حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔